وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کی بات بھی سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم نے پیچھے دیکھیں آیت 21 اور 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادات واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ سنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، مضبوط دلیل۔ پھر آیت نمبر 28 میں ہم نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتایا کہ کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی وجہ پر بنا پر کیا گیا نا کہ جس نے پیدا کیا عبادت کا مستحق تو وہی ہے۔ اب یہاں پر انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ اب آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ کہنے لگے، اب یہ فرشتوں کا کوسچن ہے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور جو ہے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کے اس سوال کا جو ہے مطلب خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ یعنی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے نا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ تو فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نام سکھا دیے، سب چیزوں کے کلہا، سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم، مثلاً بھوک، پیاس، صحت، بیماری وغیرہ۔ یعنی اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں یہ باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، وہ بول اٹھے، فرشتے بول اٹھے کہ اللہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ یعنی بظاہر ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو علم و حکمت والا ہے، یعنی جو صلاحیتیں، جو طاقتیں، جو علم آپ نے ہمیں دیا، جو انسان کو دیا، یہ آپ کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ یعنی فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا ایک عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا
کہ فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت کا اظہار کس طرح کروایا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب جو ہے آدم علیہ السلام کی عظمت کو باور کرانے کے لیے، اس کا ایک اظہار کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو پچھلی شریعتوں میں بھی جائز تھا، جو بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ تک بچے نہ. یعنی شرک، یہ بھی شرک میں آ جائے گا، تعظیمی سجدہ بھی، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا. تو یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کو اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان ان کا استعمال کیسا کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. لیکن سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. یعنی براہ راست سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل جو تھی وہ لازم تھی. لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں. یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے. تو اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ جو ہے کس قدر بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم، واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے مان لے، چاہے اس کی حکمت اور اس کا فائدہ اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے جی چاہے جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب یہ کون سا درخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی. اس کے جاننے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا تھا. ٹھیک، تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے یعنی ہماری اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ناشکراپن کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک ابدی منشور کہیں، چارٹر کہیں، وہ دے دیا گیا کہ جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا تو پھر اسے جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے گئے. یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک ابدی منشور، چارٹر عطا کر دیا گیا. جب زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے انسان کا تقرر کیا گیا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ سورہ البقرہ کے یہ جو ابتدائی 4 رکوع ہیں یہ قرآن کی دعوت اور قرآن کے بنیادی فلسفے پر مبنی ہیں، اور ان میں مکی صورتوں کا مضمون جو ہے ان کا خلاصہ آ گیا ہے.